بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک بوڑھی عورت نے ایک مولوی صاحب کو دھوکہ دینے کی کوشش کی، اور وہ مولوی صاحب جو تھا وہ سمجھ گیا کہ یہ عورت مجھے دھوکہ دے رہی ہے۔ اب اس نے کیسا سمجھا اور اس کو کیسا پتہ چلا کہ یہ عورت مجھے دھوکہ دے رہی ہے؟ تو آپ اس مولانا صاحب کی بات سنیں، پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں۔ یہ وراٹ نگر جانتے ہیں آپ لوگ؟ نیپال میں پڑتا ہے۔ ایک مدرسہ بنا، محلے والے بولے کہ بھائی 5 گو مولوی صاحب تھے تو 5 آدمی تیار ہو جائیے، ایک مولوی صاحب کا کھانا کا انتظام کر لیے۔ میٹنگ ہوئی تو 4 آدمی تیار ہو گئے۔ وہ ماسٹر صاحب تھے، درزی ماسٹر صاحب بولے کہ آپ بھائی، بولا ہم اپنی ماں سے پوچھیں گے، تب میرے گھر کی مالک میری ماں ہے۔ بولا جائیے پوچھ کے آئیے۔ ماں سے پوچھنے گیا کہ امی ایک مولوی صاحب اور کھانا سب بولے جے، تو ماں بولی کہ بھول سے بھی مولوی صاحب کا نام مت لینا۔ ماسٹر ڈر گیا، الٹے پیر بھاگا، بولا نہیں میری امی منع کی ہے۔ بہت بخیل عورت تھی، چندہ کے نام پر وہ 80 کی اسپیڈ سے بھاگتی تھی، منع کر دیا۔ ٹھیک 1 مہینے کے بعد وہی بوڑھیا اپنے پوتے کے ہاتھ سے مدرسے میں کھیر بھیجی۔ کیا بھیجی بولیے؟ کھیر جانے جگہ، یہ تھال میں کھیر، اوپر کپڑا ہے، اب کھیر کیا ہے مدرسے میں لے کے آیا۔ حضرت نے دیکھا تھال آیا ہے، کیجئے رے، بولے کھیر جگہ۔ کپڑا اٹھایا، دیکھا گیا کاجو بھی ہے، کشمش بھی ہے، ناریل بھی ہے، گری بھی ہے، چھوہارا بھی ہے، سب کچھ ڈلا ہوا ہے، خوشبو آ رہی ہے کھیر سے۔ تھوڑا اٹھا کے کھائے، بڑا مزہ لگا۔ کہا کہ کس نے بھیجا؟ بولا ہماری دادی بھیجی۔ تو حضرت نے کہا کرے تمہاری دادی تو یہ ٹائم کا کھانا مولوی صاحب کو نہیں کھلاتی ہے، اتنی اچھی کھیر بنا کے کیسے بھیج دی؟ تو لڑکا، بچہ سچا ہوتا ہے، بچہ جھوٹ بولتا ہے؟ بولیے، بچہ سچا ہوتا ہے۔ بچہ بولا کہ حضرت دراصل بات یہی ہے کہ میرے یہاں ہے نا پورنیہ سے مہمان آنے والا تھا، اسی کے لیے دادی کھیر بنائی تھی، اور کھیر بنا کے ٹھنڈی ہونے کے لیے وہ سارا میں رکھ دی، اور وہ جو میرے گھر میں جو کتا ہے نا وہ منہ لگا دیا۔ تو میری ماں بولی کہ پھینک دو، تو دادی بولی کہ کہاں پھینکو گے؟ دے دو۔ تو آپ نے اس حضرت کی بات سنی۔ اس واقعے سے جو سبق مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں اگر خرچ کرنا ہے تو اچھی چیز خرچ کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بھی قرآن کریم میں فرماتے ہیں لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم نیکی کے اس درجے تک نہیں پہنچ سکتے یہاں تک کہ تم اس چیز میں سے خرچ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو۔ تو لہٰذا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو وہ اچھی چیز خرچ کرے، یہ نہ ہو کہ آپ گھٹیا چیز جو ہے جب آپ کے فائدے سے نکل جائے اور پھر آپ جو ہے اس کو خرچ کریں۔ ہاں، اس میں بھی ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ یہ بالکل ثواب سے خالی ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی چیز ہے اور آپ کے استعمال میں نہیں ہے اور آپ اس کو خرچ کریں، لیکن نیکی میں برتری کے لیے آپ جو ہے وہ اچھی چیز خرچ کریں۔ جیسے ہم دنیا کے اندر ایک دوسرے سے مال اور دولت میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنے لیے اچھی چیز جو ہے وہ پسند کرتے ہیں، تو اس لیے جب ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیں تو اچھی چیز خرچ کریں۔ گھٹیا چیز سے بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ اچھی چیز خرچ کریں جس سے آپ کو نیکی جو ہے اور ثواب زیادہ ملے۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بخل سے محفوظ رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔